آپ کے آنے کو اور ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. آمین شادی میں ہونے والی آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. آمین. شاعر نے کہا ہے ایک شعر، اس کی تحقیق تو میرے پاس نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے، میں نے بھی سنی ہی بات ہے، میں نے بھی کسی سے سنا ہے. اگر پڑھتا تو پھر اس کی سند پیش کرتا کہ فلانا صاحب نے کہی ہے. کہا ہے کہ یا دن کی باتیں ہوتی ہے یا رات کی باتیں ہوتی ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہے. بے شک. یا دن کی باتیں ہوتی ہے یا رات کی باتیں ہوتی ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہے، کچھ بات نہیں ہوتی بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کچھ بات نہیں ہوتی بے بات کی باتیں ہوتی ہے. اور جس بات کی کوئی بات ہو اس بات کی کوئی بات نہیں. جس بات کی کوئی بات ہو اس بات کی کوئی بات نہیں. اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہے. جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہے. اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات کی کوئی بات نہ تھی. اور جس بات کی کوئی بات نہ تھی اس بات کی باتیں ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں شادی کی محفل کو، شادی سے پہلے جو ہمارے یہاں ایک ماشاءاللہ سے اچھا طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ شادی سے پہلے میلاد خوانی کرائی جائے. شادی ہو، ختنہ ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو تو پہلے میلاد خوانی ہو، گھر لو تو میلاد خوانی ہو، ہے نا. لیکن اس میلاد خوانی کا مقصد کیا ہے؟ میلاد خوانی کا مقصد ہوتا ہے ذکر خیر. ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ہے نا. دونوں کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے. تو محفل کا بھی حساب کتاب الگ ہوتا ہے. محفل کرانے کا مقصد ہوتا ہے دو، یا تو یہ کہ پورا بستی میں نام ہو کہ میرا طرح میلاد کوئی نہیں کرایا تھا، ہم اتنا کھانا کھلایا تھے، شکر پالا بٹائے تھے، میرا طرح لڈو بانٹے تھے، ہم پنا جلیبی بانٹا تھا، میرا طرح کوئی نہیں کیا. اتنا ہم بڑا ٹینٹ لگائے تھے، پنا مائک سے اتنا ساؤنڈ لے کے آئے تھے، 25 تو مولوی صاحب اسٹیج میں گھنا دیے تھے. اتنا ذریعے سے ایک تو یہ ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم میلاد کروائے، اس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے اور وہاں سے کچھ خیر کے فیصلے ہو، کچھ لوگ نیک بن کے نکلے اور اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے. سمجھے میری بات؟ تو جس بندے کی نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے فیصلے فرمائے گا. تو پہلے تو اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں اور اللہ کے دین کے قریب آنے آئے ہیں، کہ اللہ کے دین کے لیے جو سیکھیں گے اس سنیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو ایک دم تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے، بہت کم ہے، تو شارٹ میں جو باتیں اب تک میری نظر میں آئی ہے اس پہ میں کچھ تذکرے کروں گا. اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اور یقیناً ایک دن یہاں سے بھی گیا دنیا سے بھی جانا ہے، پھر ہمارے نام سے بھی میلاد ہوگا اور آپ کے نام سے بھی میلاد ہوگا. اللہ کرے ہو کہ اولاد ہم ایسی بنا کے جائے کہ ہمارے نام پہ بھی میلاد ہو. ورنہ شادی سنت ہے، نکاح سنت ہے. سنت تب سنت ہے جب سنت طریقے پہ ہو. سنت تب سنت ہے جب سنت طریقے پہ ہو. اب نماز فرض ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ پہلے آپ وضو بنائیں، پھر نماز کا وقت ہو، پھر وضو بنائیں، آپ مسجد میں جائیں، اللہ اکبر بولے. اب آپ مسجد جا کے بولے گے سبحان اللہ، تھوڑی نماز ہوگی. اور اس کے بعد نیت باندھ کے سورہ فاتحہ اور ثنا وغیرہ پڑھنے کے علاوہ آپ کھڑے ہو کے بولے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، ہے تو یہ بھی علی حبیبی کا خیری قلبی کلی میں تھوڑی نماز ہوگی، نہیں ہوگی نا. اس کا طریقہ ہے. تو نکاح جو سنت ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ جیسا نبی نے کیا. دیکھیے لفاظی اور واقعہ سنانے کے لیے اتنا وقت ہے ہی نہیں کیونکہ وقت بڑا قلیل دیا گیا ہے. تو شادی کا جو ہمارے یہاں پہ تصور ہے
جو ہمارے یہاں شادی کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں، دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ محض اور محض یہ جو ہے ہمارا ایک بنایا ہوا جھوٹا ڈھونگی فرضی رواج ہے۔ شادی کیا ہے بھائی؟ شادی سنت ہے، اور ہمارے لوگ سنتوں میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے، شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا کہ شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو اور زنا کو دشوار کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کا شادی کا جو کانسیپٹ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے صحابہ کی شادی کروائی، خود اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کا حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا نکاح پڑھایا۔ مدینہ پاک میں مولا علی بھی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے، دونوں کے ولی یعنی دونوں کے جو گارجین ہیں خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور نے جب حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے پڑھوانا چاہا تو کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں، زیرہ کچھ ہے تمہارے پاس جس سے ولیمہ کروا سکو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے یا رسول اللہ میرے پاس زیرہ ہے، زیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہ زیرہ لے کے آؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس زیرہ کو بکوایا اور اس سے جو پیسے آئے اس سے چھوارا خریدا، نکاح کے بعد چھوارا تقسیم کروایا اور شہد کا شربت بنا کر لوگوں کو پلایا۔ کہا علی تمہارا ولیمہ ادا ہو گیا۔ تو حضور نے جو ہمیں سنت سکھائی وہ ولیمہ یہ ہے، نہ کہ یہ کہ ولیمہ کے لیے پہلے ہال بک کرو، اس کے بعد ایک اسٹیج ایسا بناؤ جس میں دولہا دلہن ایک ساتھ بے پردہ ہو کے بیٹھے اور دنیا کے سارے بے پردے اور نیچ ملیچ لوگ آئے اور آ کے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائے، ان کی بے غیرتی کو جو ہے کھلے عام اوپن کرے اور یہ بتائے کہ دیکھو دیکھو ہمارا مذہب تو ہمیں سکھاتا ہے پردہ کرنا، لیکن آج ہم شادی کر کے اپنے بچے کو لائے ہیں، اپنی بہو کو لائے ہیں اور اس کی عزت کو یوں اوپن کر کے رکھ دے رہے ہیں، اسٹیج بتا رہے ہیں کہ اسلام کچھ بھی کہے، دین کچھ بھی کہے، ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم تو شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، لا کے شادی کے بعد لڑکی کو بٹھا دیا اسٹیج پہ، لڑکا بھی ساتھ ہے، پورے محلے والے ہیں، کیا پتا کس کی نظر کیسی ہے، کون فوٹو کھینچ کے جا رہا ہے، رشتہ دار ہے بھی کہ نہیں، جان پہچان والا ہے کہ نہیں، اور آئے بھی، کھائے بھی، چلے بھی گئے۔ اب سال گزر گیا، اب سال گزر جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ مولوی صاحب تعبیر دے دیجیے، مولوی صاحب کہاں سے دے گا تعبیر یار؟ بہو کھانا نہیں کھلاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ ارے مولوی صاحب کیا کرے گا بھائی؟ جب نکاح سے پہلے 25 جن کو لے کے دوڑ بھاگ کر رہے تھے، مولوی صاحب سے پوچھے تھے لڑکی سلیکٹ کیا کیا دیکھ کے لڑکا کا جھوٹو بھائی کا 400 دکان ہے، اس کے 5 لاکھ روپے لے لیں گے تو بائک لیں گے، بلیٹ لیں گے، پھر اسپلینڈر نہیں۔ اور لڑکوں والوں کی خالی غلطی نہیں ہے، لڑکی والوں کی، لڑکی والے بھی لڑکا تب دے گئے، لڑکے کے اعمال نہیں دیکھیں گے، نمازی ہے کہ نہیں، داڑھی والا، صوفی صاحب اللہ والا ہے کہ نہیں، ہاں دیکھے گا کماتا کتنا ہے، حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے فرق نہیں پڑتا، کماتا کتنا ہے یہ دیکھیں گے۔ لڑکے کا باپ گنڈا ونڈا ہے کیا، نیتا ہوتا ہے کیا، حلال ہے حرام ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب آئے کہتے لڑکا ایسا ہے، مولوی صاحب بہت اچھا ہے، لڑکی کا نکاح فکس کر دیا، آپ کو جو ہے آنا ہے اور خوب ضرور آئیں گے بھائی، کیوں نہیں آئیں گے بھائی، آئیں گے اور جم کے جائیں گے، کیوں آئیں گے اور جم کے جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ میں نے پوچھا بھائی لڑکا کیا کرتا ہے؟ بولے لڑکا جو ہے مولوی صاحب لاٹری کا دکان کرتا ہے۔ مولوی صاحب ایجنسی ہے اس کا، کیا دیکھ کے دیے؟ اچھا کماتا ہے۔ ارے کمانا ہی سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، کماتا تو موچی بھی ہے، کماتا تو گٹر صاف کرنے والا بھی ہے، کماتا تو چور بھی ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ حرام اور حلال کی تمیز ہمارے دین نے ہمیں کیوں دی؟ تاکہ ایک طرف سونے سے تول دیا جائے اور ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہو، تو اس سونے کو مسلمان اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے اور کہے لوگوں یہ سونا تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہوگا، لیکن آج بھی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے نبی کی سنت اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ جو رواج چل پڑا ہے اللہ کے واسطے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ جہیز، تو لڑکے والے کی اکیلے کی غلطی تو نہیں، اگر کوئی لڑکا بول بھی دے میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا، تو گھر والے بولتے تمہارا بہن کا شادی میں نہیں دیتے، ہم دینا ہوگا نا، کیا یہ سنت ہے؟
کہا کیا کہا حضور پاک نے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. تو کیا اس بھائی پہ غیرت دیتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بچی سے، اپنے مسلمان بھائی کی بیٹی سے، اپنے بیٹے کا نکاح کرانے سے پہلے 5 لاکھ 10 لاکھ جہیز کی ڈیمانڈ کرے، 200 براتیوں کو کھانا آن بان کے ساتھ. اب براتی میں تو پتہ نہیں بولا 200 آتے 300 پہ ٹفن لے کے مارتی. بولے 200 بولے تھے، 220 تک کو ہم ٹفن دیں گے، اس سے زیادہ آئے گا تو ٹفن نہیں دیں گے. کسی کی عزت کیوں چھاڑ رہے؟ ٹفن کی اوقات ہی کیا یار؟ ارے 25-30 روپے کا ایک ٹفن کا وقت بنے گا، ارے 100 روپے کا بنے گا. ٹفن کی اوقات ہی کیا ہے؟ جس بندے نے اپنی بچی کی شادی کے لیے اتنا کچھ انتظام کیا ہوگا وہ ٹفن نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. لیکن تمہیں زبردستی کیا ہے؟ کسی کے عزت کو اچھالنے کے لیے تم نے 200 لوگ کہے، 300 400 بعض اوقات ڈبل سے ٹرپل چلے جاتے ہیں لوگ. کسی کی عزت کیوں اچھال رہے ہو؟ یاد کرو تمہیں بھی اللہ نے بیٹی دی ہے. اگر تمہیں اللہ بیٹی نہیں دی تو اللہ دے گا یقیناً. کیا تمہارے خاندان کنبے قبیلے میں کسی کو بیٹی دے گا اور تمہارے گھر برات آئی ہو اور تمہارے عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کیا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے کہ تیرے بھائی کی حالت کیا تھی کہ تو برات لے کے گیا تھا، تیرے ساتھ لوگ تھے، اس کا محلہ تھا، اس کے قبیلے والے تھے، اس کے لوگ تھے، تیرے بھی لوگ تھے، سارے لوگوں کے بیچ میں تو نے ایک 50 روپے کے ٹفن کے لیے اس کی عزت کو پامال کر دیا. مجھے بتاؤ، مدینے والے آقا نے کہا جا تو نے میرے امتی کا دل دکھایا، تو نے دنیا میں اس پہ ظلم کیا، آج میں تیری طرف نظر رحمت نہیں کرتا. مجھے بتاؤ پھر قیامت کے دن ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ یقیناً کوئی نہیں ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک تو یہ سسٹم جہیز، ٹھیک ہے، جہیز شادی کے اندر جہیز سب سے ایک تو بہت بڑا بوجھ ہے بھائی، بہت بڑا بوجھ ہے. ہاں ہم نے بھی بہنوں کی شادی کی ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے. آپ نے بھی کی ہوگی. میں تو ابھی شادی بھی نہیں ہوں بھائی، آپ لوگوں کو تو میرے سے زیادہ تجربہ ہے. ہاں بس ہم تو صرف نکاح میں قبول ہے سنتے ہیں، اس سے پہلے تاریخ فکس کرتے ہیں، یہ دن ٹھیک ہے یہ دن خراب ہے. ہم کو اتنا ہی تجربہ ہے، آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہوگا. کتنے حالات آتے ہیں اس شخص پر جس کی بچی کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے. اور وہ بچے پر بھی کم نہیں ہوتا، بچی والوں کا بھی تو کچھ نہ کچھ خطرہ ہے یہاں پہ. بچی والے کم تھوڑی ہے، وہ بچہ لڑکا نہیں ڈھونڈتے، وہ نوٹ چھاپنے کی مشین ڈھونڈتے. جب نوٹ چھاپنے کی مشین ڈھونڈو گے تو جہیز تو دینا ہی پڑے گا. تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا. لڑکی والوں کو چاہیے نوٹ چھاپنے والی مشین، لڑکا نہیں، نمازی ہو نہیں ہو، پیکڑ ہو نشیڑی ہو سب چلے گا، لیکن پیسہ والا ہونا چاہیے. جب ایسا ڈھونڈو گے تو وہ جہیز ہی لے گا نا، سنت پہ عمل تھوڑی کرے گا. پھر وہ لائے گا 400 آدمی برات میں، پھر بے عزتی کر کے جائے گا تمہاری. اگر سنت کے مطابق دونوں فریقین چلے، دونوں پارٹیاں چلے تو کیا ہی بہتر ماحول ہوگا، کیا ہی مزہ آئے گا کہ محلے میں کسی کا نکاح ہو اور لوگ سب مسجد میں جمع ہو اور ماشاء اللہ سے سب باوضو ہو اور قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہو. مسجد کے باہر جو ہے ایک شربت کا ٹینٹ لگا ہو کہ بھائی نکاح سنو، چھوارا کھاؤ، شربت پیو، اپنے اپنے گھر جاؤ. یہ کیا یار بنا گیا ہے کہ نان چاہیے تو یہ چاہیے تو وہ چاہیے. حد ہے یار، بھکڑ قوم ہے ہماری، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا. ہم دنیا کو کیا دکھا رہے؟ دیکھیے میں آپ کو 2-3 واقعے سنا کے آپ کو خوب ایک دم سبحان اللہ الحمدللہ نعرے تکبیر کروا کے چلا جاؤں، کوئی یہ نہیں. لیکن کل قیامت میں میری بھی تو کالر پکڑی جائے گی کہ فلانا نیا بستی میں مبارک بھائی کی بہن کی شادی کے میلاد میں تم گئے تھے، مائک بھی ملا تھا، لوگ بھی ملے تھے، کیا بول رہے تھے؟ واقعہ سنا کے چلے آئے، قوم کی اصلاح نہیں کی تو میری بھی تو پکڑ ہوگی نا، میرے بھی بولنے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں بس اپنا حق ادا کر رہا ہوں. اگر میری بات بری لگے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، میں تو قرآن و سنت کے مطابق بول رہا ہوں. ہاں تو اس رسم کو ختم کریں گے انشاءاللہ، جہیز کو. بولیے بھائی انشاءاللہ. ایسا لگ رہا قرضہ ہی مانگ لیا آپ لوگ سے. ایک تو جہیز ختم کریں گے، اور کبھی بھی اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح ہونے والا ہوگا اس کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں گے تو جو سجیشن دیں گے ہم تو یہ دیجیے گا کہ لڑکا دیندار دیکھو، لڑکا دیندار دیکھو. پھر اس دن میں نے کہا تھا نا وہ داڑھی منڈا ہوا چھلا ہوا انڈا، ویسا نہیں، دیندار. کماتا کتنا؟ کماتا 300 روپیہ ہو،
کماتا 200 روپیہ ہو لیکن نماز کا پابند ہو, سنتوں کا پابند ہو, یقین مانیے برکت کمائی میں نہیں ہے, برکت تو اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے. وہ چاہے تو 200 روپے میں بھی کفایت کر دے. اور یہ جو گاڑی بنگلہ واشنگ مشین فریج, یہ تو بھائی دنیا کی سب چند دنوں کی حقیقت ہے. یہ آج ہے کل نہ ہو, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ختم ہو جائے. یہ جتنی چیزیں کی ہم نے عادت بنا لی ہے نا, ہمارے جسم اتنے اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں محتاج بن چکے ہیں. اللہ کے واسطے دیکھیے موسیقی حرام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں, ان گانے بازوں کو ختم کرنے آیا ہوں. اور آپ کیا کر رہے, نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے رات بھر گانا بجا رہے. اللہ اللہ اللہ. سوچیے اپنے دل کو ذرا حاضر کیجئے یار, کہ اتنے سالوں سے ابھی تک کیا ہم نے اتنا ہی دین سیکھا کہ حرام کو حلال, حلال کو حرام. اللہ اکبر. جس مائک سے, جس ساؤنڈ سسٹم سے نعت ہو, منقبت ہو, قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہو, واعظ و نصیحت کیا گیا ہو, اسی سسٹم کے اندر پھر ہم گانے بجا رہے ہو. اللہ اکبر. کتنی ہاں کون سی زبان, اللہ بہتر جانے. تو وعدہ کرے کہ آپ نہیں, یہاں نہیں, باقی پوری بستی میں جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ جائیں, جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ گانا نہیں بجنے دیں گے انشاءاللہ. بولیے بھائی انشاءاللہ. آپ لوگ کا دل میں بھی کچھ ہے تو کلیئر کر دیجیے بھائی. ہاں ہے سر, کیونکہ دل میں ہو کچھ اور زبان سے کچھ تو مزہ نہیں آتا. عہد کرے کہ انشاءاللہ ہمارے محلے میں نیا بستی کے اندر کبھی بھی انشاءاللہ کوئی شادی بیاہ ہو, گانا نہیں بجنے دیں گے. اچھا ایک آ گیا, ایک جو آ گیا کیا کہتے ہیں کلاسک میوزک. اور ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا چھوٹا ساؤنڈ سسٹم ہے, اور اس کو بجتے رہتا ہے. کھانا کھانے جائے گا آدمی دھیرے دھیرے بولتا ہے کہ کلاسک ہے مولوی صاحب, کلاسک ہے, آپ نے سمجھیے. ارے کلاسک ہو, کلاسک ہو یا ہیرو ہو, اسپلینڈر ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, ہے تو حرام, ہے تو حرام. اور جس پنڈال کے اندر حرام کو فروغ دیا جا رہا ہو, اس میں جا کے کھانا کھانے سے اچھا میں بھوکا مر جاؤں. جس پنڈال کے اندر نبی کے فرمان کو روندا جا رہا ہو, اس پنڈال کے اندر جا کے کھانا کھانے سے اچھا بندہ بھوکا مر جائے. اور وہ مدعی جو دعوت کرتا ہو لوگوں کی, اور لوگوں کو بلا کے پنڈال میں بیٹھا کے حرام کی سنوا رہا ہو, اس سے بہتر کہ وہ لوگوں کی دعوت کرے مر جاوے تو اچھا ہے. یقین مانیے میری, کیونکہ جو آئیں گے گانا سنیں گے سب کے سب گناہگار ہوں گے, اور سب کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. یہ دین نے کس نے کی ہے بھائی کہ سب کے گناہ کا لوڈ لے لے. گانا جو میں چھوٹا تھا بریلی شریف میں پڑھتا تھا, دیکھا ہم نے کہ میلاد ہو رہا ہے اور دولہا سجایا جا رہا ہے اور سہرا پڑھایا جا رہا ہے. آج تو سب کچھ سسٹم ہی نہیں, آج تو گیت ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ یہ سب چیزوں سے, یہ سب ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا کام نہیں ہے. ان چیزوں نے ہم لوگوں کو نقصان دیا ہے, یقین مانیے نقصان دیا ہے. ہمارے بچے بچیاں آج گھروں سے بھاگ کے شادی کر رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے, اور جو ہے ماں باپ کے ڈر سے, ان رسم و رواج کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں. کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں ان کو کوئی نہ جانتا ہو. پھر کیا ہوتا ہے, بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچہ کام کرتا رہا اور برباد ہو گیا, موت آ گئی, بچی کو کوئی اٹھا لے گیا. اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم اللہ اور رسول کا تو خیال کریں. گانے بجانے سے میں کس نظریے میں آ جاؤں گا, اللہ حفاظت کرے. یہ جو فالتو اور بہت ساری رسومات ہے, کبھی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. فی الوقت جو بات میں نے شارٹ میں آپ کو کہہ دی, یہ سب دالی پھالی چمانا اور یہ جو کچھ بھی ہے, یہ جتنے بھی فالتو کے رسومات ہیں, اس کا اللہ کی قسم, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یقیناً اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام کی رسومات ہے, تو آج بھی میں اسلام پور میں ہوں, انشاءاللہ کل بھی آپ کو میرا وہاں میں ملوں گا. کتابیں لے آئیے, بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں, حق بات ثابت ہو جائے گی. اگر کسی نے یہ بات کتاب سے ثابت کر لی تو میں اپنی گاڑی اس کو دے دوں گا. اگر کسی نے یہ بات کتاب سے ثابت کر لی, کوئی کر بھی نہیں سکتا بھائی. یہ سب فضول ہے, غیروں کی رسومات ہے. اور ایسا نہیں مجھے دوسرا گاڑی بھاڑا ملا بھائی 2.5 لاکھ کا ہے لے کے جاؤ,
ہاں ثابت کر دو اور لے کے جاؤ، لیکن قسم خدا کی یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت کیا؟ مسجد میں نکاح، بولے میرے ساتھ، کہاں نکاح؟ ہاں، مسجد میں نکاح، فوارا شربت پلایا، ولیمہ بھی ختم، نہ باراتی جانے کا چکر، نہ آنے کا چکر،